میں دعوت خطاب دیتا ہوں واعظ شیریں بیان خطیب ملت اسلامیہ خطیب پاکستان بلبل چمنستان قاری المقری حضرت مولانا قاری محمد یاسر گلر حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ہمیں اللہ پاک کا قرآن مجید اپنے منفرد انداز میں سنائے اور اس کے بعد ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اللہ پاک دے سونے پیارے بہت بڑے وسیع گھر دے اندر کافی بھاری تعداد دے اندر لوگوں جمع فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو آیا تو میں اللہ پاک دی مرضی ناڑا کیونکہ اگر اللہ دی رضا نہ ہوندی اللہ دی مرضی نہ ہوندی
میں ناروبار لمبا طویل سفر اور میں نا امید ہو گیا، لیکن جدو ساتھی وفادار ہون، پیارے ہون اور عزت میری نو بچان والے ہون اور اپنی عزت دے بھی رکھوالے ہون، شفیق تے مہربان تے الفت والے ساتھی ہون، میرے پیارے بھائی آصف صاحب انہاں نے عزم نو ہاریا نہیں، حالانکہ میں کہہ دیتا سی اگر میں نو اجازت دے دیو تو میں ناراض بھی نہیں، کیونکہ سفر زیادہ ہے اور اجے آخری تھوڑے خطیب شروع ہو گئے۔ میرے پیارے مخلص دوست بھائی آصف صاحب نو اللہ صحت والی، عزت والی، ایمان والی لمبی عمر دے وے، انہاں کے آنا ضرور ہے۔ میں خطیب صاحب نو کہندا رہاں گا انشاءاللہ وہ بیان کرتے رہن گے۔ اور میرے پیارے بھائی وعدہ بھی میرے کوڑو بھائی آصف صاحب نے لیا، انہاں دی دعا نال، انہاں دے اخلاص دی برکت ہے، اور میں طویل سفر کر کے تھوڑے کول پہنچ گیا۔ اے اللہ پاک دا شکر بھی ہے اور آصف بھائی دی محنت اور کوشش تے دعا بھی ہے۔ میں جو وعدہ کیتا وہ میں پورا کر چھڑیا، جو وعدہ انہاں دا میرے ناڑا آخری بیان دا اللہ کیتا وہ بھی پورا ہو گیا۔ اور میرے پیارے بھائی شکل دے بھی سونے، عقل دے بھی سونے، کپڑیاں لو بھی سونے، اور میرا پیارا بھائی جمیل بھٹی، جمیل دا معنی بھی سونا ہی ہوتا ہے، جمیل بھٹی صاحب رابطے اچھی رہا کرماڑ، بار بار رابطہ کر رہے ہیں، اور پھر آگے جا کے استقبال بھی کیتا، حالانکہ میں نو استقبال دی ایڈی شوق بھی نہیں، کیونکہ میں کیڑا عالم ہاں، عین لام میم اے تین حرف مل جان تے علم ہوندا ہے، میرے کول تے عین علم دی عین بھی نہیں۔ تو سے کہو گے پھر اتنے لوگ تھانو روزانہ سن دے کیوں ہیں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اے اللہ دا فضل ہے، میرے علم دی یا میرے آن دی کمال نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں بار بار رابطہ آصف صاحب دا بھی، بار بار رابطہ جمیل بھٹی صاحب دا بھی، بار بار رابطہ بھائی خالد صاحب دا بھی، اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو جماعت دے صدر صاحب ہیں حاجی اکرام صاحب، اور انہوں نے بہت پیار نال اپنی کرسی چھوڑی ہے، مہمان نو عزت دیتی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے دلوں کے اندر میرا پیار ہے۔ یہی وجہ میں کئی سالہ تو آ بھی رہا، اور تقریر بھی میری اکرام صاحب بعد کرامدن، اے پیار دی نشانی ہے، اور جنہاں نہ پیار کرو گے شیخ اچھا طارق جوید صاحب، ناظم اللہ صاحب، شیخ طارق صاحب، اللہ نے سونی شکل بڑھائی ہے، سونے کپڑے عطا فرمائیں، اور مسجد دا ہمیشہ تو خادم بنا چھڑے۔ اور میرے پیارے بھائیوں مسجد کی خدمت کرنا آسان نہیں، اے بہت اچھا عمل ہے۔ خلیل اللہ نے بیت اللہ بنایا، اللہ نے فرمایا میرا خلیل اللہ جی میں بنایا بیت اللہ، ان دی خدمت کرنا بھی تیرا کم ہے۔
میرے پیارے بھائیوں، طارق جاوید صاحب نو اللہ نے او مشن دیتا ہے جڑا مشن کئی صدیاں پہلے خلیل اللہ نو ملیا سی۔ سبحان اللہ دا بول لو شمو۔ ایسے ایسے بھیرے اس جماعت دے اندر تائیں برکتہ نظر آ رہی ہیں، تائیں بہار نظر آ رہی ہے، حالانکہ 12 بجے تو زیادہ ٹائم ہو گئے، یہ لگتا ہے جی میں 8 بجے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اچھی سبحان اللہ دیو۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں آج تقریر کراں۔ اور میرے پیارے بھائیوں توجہ چاہیے دیئے، آج میرا عنوان ذرا نوٹ کر لو، سونے نبی پاک دی ہر بات ہی سونی ہے۔ اگر میں نبی دے ہاتھ بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، اگر میں نبی دا چہرہ انور بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، میں سونے نبی دے سونے دند بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، جے میں نبی دا سینہ بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے، جے میں نبی پاک دی سیرت بیان کراں، صورت بیان کراں، مقام بیان کراں، جلوت بیان کراں، خلوت بیان کراں، عدالت بیان کراں، سخاوت بیان کراں، اے نبی دی شان ہے۔ آج میں جو بیان کرنا چاہنا وہ ہے سونے نبی دا سونا خواب۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ سونے نبی دا سونا خواب، اس سے ایک حدیث تھے اور ایک خواب تھے، میری پوری تقریر ہے۔ دعا کرو اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جڑی حدیث میں سنان لگا نوٹ کرو، یہ ترمذی شریف کے اندر بھی حدیث ہے اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ مسند احمد حدیث دی وہ کتاب ہے کہ ایک کتاب کے اندر 40,000 حدیث ہے، اور ایک یہ بھی حدیث ہے جیڑی میں رائے وڈ شہر دے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث دی جماعت دے اندر اور رائے وڈ دی جماعت دے اندر مرکزی مسجد دے اندر آخری بیان دے اندر اور طارق جاوید دی صدارت دے اندر آصف بھائی دی دعا دے اندر اور جمیل بھٹی دی محنت دے اندر اور خالد پیارے بھائی دی کوشش دے اندر جڑی حدیث سنا رہے ہیں، اس حدیث نو علامہ البانی، علامہ حاکم، علامہ حیثمی اس حدیث نو صحیح آکھے، ضعیف حدیث نہیں۔ اور اس حدیث نو بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول، نبی پاک دا شاگرد، مدینہ یونیورسٹی دا طالب علم جو نبی پاک نے مدینہ بڑھائی، اور میرے نبی دا شاگرد بھی ہے، قرآن دا قاری بھی ہے، عالم بھی ہے۔ ان دے استاد محمد پاک نے اور نبی پاک نے اپنی امت دا خطیب بھی آکھے، انہاں دا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث نے راوی نے توجہ کرنا پیارے ہو، دل دے اندر خیال آ سکتا ہے اسی اتنا چیر ویٹ کیتا تیرا، تو خواب سنا میں لگو ہیں، سانو خواب نہیں چاہیے، سانو قرآن و حدیث چاہیے۔ او ایک خواب مولویاں دا ہے، ایک خواب عالماں دا ہے، ایک خواب خطیباں دا ہے، ایک خواب قاریاں دا ہے، ایک خواب شیخ الحدیث دا ہے،
ایک خواب سنیاں دا ہے، ایک خواب وہابیاں دا ہے، ایک خواب دیوبندیاں دا ہے، ایک خواب بریلویاں دا ہے، ایک خواب سہروردیاں دا ہے، چشتیاں قادریاں دا ہے۔ ایک خواب کسے امتی دا نہیں، ایک خواب نبی دا ہے۔ نبی دا خواب سچا بھی ہوندہ ہے، اللہ دا حکم بھی ہوندہ ہے۔ سمجھ آ رہی جے کہ نہیں آ رہی؟ پیارے ہو، ایک دلیل دے دیا تھونوں مزید تسی اس بات نو پسند کرو گے۔ ابراہیم نبی نو خواب آیا تے آدھے کی ہے بیٹے نو جدو صلاح لئی تے بیٹے نو کہنے لگے بیٹا کی رائے ہے؟ بیٹا کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آج کھڑے کر کے اچھی آواز نہ سبحان اللہ چاہیے ہے، تھکاوٹ دے میں نونی چاہیے ہے۔ جڑا پہلے اکاڑی چنر وال گیا پھر واپس آیا، اس تو بعد پھر جانا ہے اور ساری عمر میں ٹریا قرآن واسطے۔ تھکنا تے مینو چاہیے، میں تواڈے پر نور چہرے ویکھ کے تے مجمع ویکھ کے میری تے بیماری جا رہی ہے۔ اچھی آواز نال ٹیٹ ہو کے اڈوانس سبحان اللہ چاہیے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میرے سونے پیارے اسماعیل نبی نے کیا کہ اے ابا جوان او کم کر دے جڑے کم دا اللہ نے تھانو حکم کر چھڑے۔ انج نہیں آکھیا ابا جان جڑا پرسو خواب آئی خواب پورا کر دے۔ فرمایا ابا جان جڑا رب دی طرف تینو حکم ہویا ہے او پورا کر دے۔ پتہ چلیا نبیاں دا خواب سچا بھی ہوندہ ہے تے اللہ دا حکم بھی ہوندہ ہے۔ سونے نبی پاک ساری عمر تہجد دی نماز نہیں چھڈی، روٹین نال جی میں نماز تہجد پڑھتے آن پیارے نبی اٹھے تہجد واسطے امتی واسطے تہجد دی نماز نفل ہے، میرے نبی واسطے تہجد دی نماز فرض ہے۔ یہی وجہ ہے ساری عمر پیارے نبی نے تہجد دی نماز چھڈی نہیں۔ ایک رات ایسی آئی ہے جان بوجھ کے تہجد پڑھی نہیں۔ ان سوال پیدا ہوئے گا اس دن نبی پاک نے تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ جتھے نبی نے پڑھی ہے اسی پڑھاں گے، جتھے نہیں پڑھی اسی نہیں پڑھاں گے۔ کیوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
اسوۃ الحسنہ، میرے نبی دی زندگی تیرے میرے واسطے نمونہ ہے۔ پیارے نبی نے جتھے رات گزاری ہے اتھے رات گزارنا اے اسوہ رسول ہے۔ جتھے نبی مسکرائے آن اتھے مسکرانا اے نبی پاک دی سنت ہے۔ اور میرے پیارے بھائیو، جدو حاجی آجتے جاندے نے 8 ذی الحجہ نو احرام بن کے مینا جانا ہوندہ ہے، رات مینا گزارنی ہے۔ 9 ذی الحجہ نو رات نہیں گزارنی، سارا دن گزارنا ہے عرفات میدان ایتھے اللہ پاک 70,000 پردے ہٹا کے تے حجاج اکرام تے جاتی مار کے انہاں دے سارے گناہ معاف کر کے ان گناہ تو اللہ پاک کر دیندہ ہے۔ اور نامی ذی الحجہ نو ہوندہ ہے یہ جی میں آج بچہ دنیا تے آیا ہے، جی میں بچے دے ذمے گناہ کوئی نہیں، ایویں اس وقت سارے حاجیاں نو اللہ یہ جو گناہ تو پاک کر چھڑ دے۔ یہ عرفات دا میدان ہے، جڑی دعا کرو گے اللہ رد نہیں کرے گا۔ مغرب دن جدو اذان ہو جائے پھر ایتھے میرے نبی نماز نہیں پڑھ دے، عشاء دی تے مغرب دی دونوں نمازاں مزدلفے دے میدانے پڑھیاں، اور اے او مزدلفے دا میدان ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے ہو، سونے نبی پاک نے اس رات مغرب تے عشاء قصر کر کے اکٹھیاں پڑھ کے سو گئے۔ جان بوجھ کے میرے نبی نے تہجد دی نماز نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ اس واسطے نہیں پڑھی کہ کل 10 ذی الحجہ ہے، میری امت دے کام بہت زیادہ نے، حاجیاں دے ذمے کنکریاں جمع کرنا اور مینا چ جانا، شیطاناں نو مارنا، کام بڑے سارے نے۔ تے جے میں تہجد پڑھدا رہا، میری امت بھی تہجد پڑھدی رہے گی، اگلے دن میری امت نو تھکاوٹ دی وجہ تو تکلیفاں نہ ہون۔ کیسا نبی ہے، کیسا کمال نبی ہے، کیسا اونچا نبی ہے، کیسا سچا نبی ہے، کیسا شفیق نبی ہے، مہربان نبی ہے، کتنا درد والا نبی ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، لوگ اتھے بھی تہجداں پڑھ دے رہندن، لیکن اہل حدیث ادھے تہجد نہیں پڑھ دے۔ ساری زندگی نبی نے ایک رات تہجد نہیں پڑھی، اس واسطے نہیں پڑھی کہ سارا دن کام کرنے میں تے میری امت رو تکلیفاں نہ ہون۔ اور میرے پیارے ہو، ساری عمر دے اندر ایک باری تہجد نہیں پڑھی، کیوں کہ میرے نبی نے فرضی حج ایک باری کیتا ہے، باقی عمریں کیتے نے، اور حج بھی زندگی دے اندر ایک فرض ہے جڑا بندہ بار بار حج کرے گا اوندا حج فرض نہیں، اوندے حج نفلی ہون گے۔ جدو زندگی دے اندر کیتا ایک حج ہے تے مزدلفے دے اندر بھی ایک رات گزاری ہے، اس رات میرے نبی نے تہجد نہیں پڑھی، باقی ساری عمر تہجد چھڈی نہیں۔ میرے نبی روٹین نال تہجد واسطے اٹھے آن، جدو نماز تہجد پڑھنے لگے شروع ہو گئی ہے تہجد، سجدے دے اندر گئے، اے بلا نماز تہجد پیارے نبی نے کتھے پڑھی ہے؟ ایڈوانس سبحان اللہ تو دے، سارا ڈریس میں دے دینا۔ پڑھو سبحان اللہ اونچی آواز میں۔ پیارے دوستو ذرا غور کرے آئے، میرے سونے نبی نے مدینہ شہر ہے، ایمان نہ دسو مدینہ سونا ہے کہ نہیں؟ پیارا مدینہ ہے کہ نہیں؟ مدینہ شہر ہے،
جتھے میرے نبی پاک نے تہجد پڑھی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، اس جگہ دا نام جنتی جگہ ہے، امی عائشہ دا حجرہ اور سونے نبی پاک دا منبر، اے ساری جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ او پیارے ہو، امی عائشہ دا حجرہ ہے، سونے نبی پاک جنتی جگہ دے اندر عبادت اجر شروع ہو گئی ہے، سجدہ کتا، او سجدے دے اندر پیارے نبی پاک فرماندن مینوں نیند آ گئی، ہائے کتھے نیند آئی ہے، مدینے اندر آئی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر آئی ہے، اور پچھلی رات تہجد دی نماز نے آئی ہے، سجدے دی حالت چاہیے، ایمان نہ دسو سونے نبی دا سونا خواب ہے کہ نہیں؟ پیارے دوستو اگے ذرا چلیے، جدو خواب آنا شروع ہوا ہے، کسی نو خواب دے اندر پانی نظر آیا ہے، کسی نو خواب دے اندر باغات نظر آئے نے، کسی نو خواب دے اندر کاری نظر آیا، کسی نو خواب دے اندر مولوی نظر آیا، کسی نو خواب دے اندر امی نظر آئی، کسی نو خواب دے اندر ابو نظر آیا، کسی نو خواب دے اندر رشتہ دار نظر آیا، کسی نو خواب دے اندر کوئی جانور نظر آیا۔ سونے نبی پاک دا سونا خواب کیوں ہے؟ پیارے نبی نو خواب مدینے چایا، روضۃ من ریاض الجنہ چایا، تہجد دی نماز چایا، سجدے دی حالت چایا۔ جدو خواب آیا تے اللہ دے نبی ایک ذات نو ویکھ رہے نے، او کیڑی ذات ہے؟ او سونے اللہ دی ذات ہے۔ آدھ کھڑے کر کے سبحان اللہ اچھی چاہی دی ہے۔ اللہ پاک میرے نبی نو خواب دے اندر آ گئے نے، خواب دے اندر میرے نبی نے اللہ دی زیارت کیتی ہے، اے بیداری دی حالت دے اندر نہیں۔ جدو معراج تے گئے آن اس ویلے بھی میرے نبی نال اللہ دی ملاقات ہے، گلاں باتاں نے، لیکن دیدار نہیں، کیونکہ 70,000 نورانی پردے دے اندر ملاقات ہو رہی ہے، لیکن نیند دے اندر خواب دے اندر میرے سونے نبی پاک نے زیارت کیتی ہے، کندی؟ سونے اللہ دی۔ اور جس نو خواب دے اندر اللہ نظر آئے، ایمان نہ دسو خواب سونے نبی دا سونا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ جدو میرا رب خواب دے اندر نظر آیا تے اللہ فرماندا ہے اے میرا حبیب، میرے نبی فرماندن جی اللہ جی، ہن میرے سونے نبی نے اللہ نے آکھیا اے میرا حبیب، جڑے وڈے وڈے فرشتے نے جنہاں نو مالا الاعلیٰ کیا جاندا ہے، وہ اس وقت گفتگو کر رہے نے۔ گفتگو کیڑے مسئلے تے گفتگو ہو رہی ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا لا ادری، اللہ مینوں نہیں علم۔ میرے سونے اللہ نے ایویں تھوڑی دیر ہی گزری ہے، پیارے نبی فرماندن میں سجدے دے اندر آ، میں نیند دے اندر آ، میں خواب چا، میرے سونے اللہ نے میرے دل تے میرے سینے تے اللہ نے اپنا ہاتھ رکھ لیا ہے۔ کوئی
کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ خالد صاحب نے تو بڑی آ رہی اوہ تھانوں بھی انشاءاللہ آ جاوے تو جو ذرا کرے تو جو سونے نبی پاک دے دل دے اتے اللہ نے ہاتھ رکھے آئے جدو اللہ پاک نے ہاتھ رکھے تو سونے نبی فرماندے نے میں اللہ دے ہاتھ دیا دو برکتاں ویکھیاں نے دو برکتاں پہلی برکت جدو اللہ پاک نے ہاتھ رکھیا اللہ دے ہاتھ دیا انگلیاں دی وجہ نال میرے سارے جسم دے اندر لو دے وچ ٹھنڈ پہ گئی ہے حالانکہ اے رات گرم بڑی سی فرمایا ٹھنڈ پہ گئی ایک برکت دوئی برکت ویکھی کہ ہر شے زمینہ آسمان ہر شے 14 طبق روشن ہو گئے اور میرے ہر شے قریب ہو گئی ہے 14 طبق روشن بھی ہو گئے تے ہر شے میرے قریب آ گئی میں اپنے اس طرح ویکھ رہا لیکن ہے میرے نبی خواب دے اندر سنیا جے 14 طبق روشن ہو گئے ایمان نہ دسو سونے نبی دا سونا خواب ہے کہ نہیں پھر میرے اللہ نے پوچھا اے میرا حبیب اے دسو ہن کہہ سکتے ہو کہ مالا الاعلیٰ فرشتے جو گلاں باتاں کر رہے ہیں کس موضوع تے گل ہو رہی ہے میرے نبی نے فرمایا دو مسائل تے گل ہو رہی ہے دو عملہ تے گل ہو رہی ہے ایک عمل دا نام دراجات ہے دوسرے عمل دا نام کفارات ہے کچھ ایسے عمل ہوندن جن دے نال بندیاں نوں نیکی بھی ملتی ہے تے گناہ بھی مٹدن انہاں دا نام کفارات ہے اس وقت دراجات بارے اور کفارات بارے مالا الاعلیٰ فرشتے اللہ پاک دے سامنے گلاں باتاں اے کر رہے ہیں میرے رب نے پوچھا اے میرا حبیب کفارات کی ہے ایک ادھی گل کر دیو ویسے او لوگوں سن لو کفارات اگر میں گنے لگ پواں ایک عمل نہیں دو نہیں 5 نہیں 15 نہیں 25 اعمال نے جنہاں نال بندیاں نوں گناہ انہاں دے مٹدن اور نیکیاں بھی ملدیاں او گناہ بھی مٹن گے اگر تسی ساری عمر کفارات والا عمل شروع کر دیو او عمل کرو جنہاں نال گناہ مٹدن او قیامت والے دن جدو تیرا نامہ اعمال تولیا جائے گا تیرے ترازو دے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہون گیاں اور گناہ 0/0 ہو جائے گا کیونکہ ساری عمر تو وہ عمل کرتا رہا جنہ عملہ دی وجہ نال لوگاں دے گناہ مٹدن میرے اللہ نے پوچھا سونے نبی کوئی ایک ادھا بیان کرو لو سنو ایک ادھا فرمایا سردی دا موسم ہوئے سردی پہ رہی ہے بہت زیادہ صبح دا ٹائم ہے اللہ نے آواز لگا دیتی ہے الصلاۃ خیر من النوم او میرے بندو او میرے مومنو بندیو جس نو اپنا رب سمجھ دے ہو اللہ اعلان دے رہا ہے بسترے چھوڑ دے ہو گھر بار چھوڑ دے ہو نیندر ختم کر دے ہو نماز کے لیے آ جاؤ تواڈے واسطے جاگنا اور نماز تواڈے واسطے بہتر ہے سونا بہتر نہیں
اللہ اللہ اے ایران ہویا دل نہیں کردا اٹھن واسطے کیوں بسترا نرم ہوئی ہے بسترا گرم ہوئی ہے حف آئی پئی ہے آئے ہائے دل نہیں کردا کہ میں اٹھا تو دل نو کہن لگا او دلا تیری نہیں مننی میں اللہ پاک سونے دی مننی ہے جڑے اس ویلے ستے رہندے ہو تسی اللہ دی نہیں مننی تسی دل دی مننی ہے او چنگے رائے گئے جنہ رب دی من لئی ہے او میرے پیارے بھائیو پھر بندہ وضو کرے اجے جسم گرمی ہے او گھر وضو کر رہے ہیں مسجد دیا ٹوٹیاں تے نہیں جڑا گھر وضو کرتا ہے اے ان دی شان پہ بڑھتی ہے توجہ کریا ہے حالانکہ مسجد دیا ٹوٹیاں تے وضو کرنا گناہ نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی فتوہ نہیں لیکن جڑا بندہ گھروں وضو کر کے جائے گا او دیا شانہ کینے فرمایا سنو جدو ٹھنڈے پانی دے اندر وضو کرنے لگ پیا ہے جسم گرم ہے پانی یک ٹھنڈا ہے دل نہیں کردا پر دل نو آندا ہے تیری نہیں مننی میں آمنہ دے سونے لال دی مننی ہے وضو کرنے لگ گیا اور دے گناہ مٹدے جا رہے ہیں جویں جویں وضو کردا جا رہا ہے گناہ مٹدے جا رہے ہیں فرمایا پھر مسجد نو ٹر پیا گناہ مٹدے جا رہے ہیں فرمایا نفل پڑھ لے گناہ مٹ گئے لوگوں سن لو جڑا بندہ وضو کرو کرے پیدل چل کے جائے مسجد کے اندر اجے ٹائم ہے باقی وہ گلا نہیں کر رہا وہ گفتگو نہیں کرتا بلکہ دو نفل پڑھ لیتا ہے پیارے نبی نے فرمایا اس بندے دے گناہ انج مٹ گئے جویں ماں دے پیٹ جو آج پیدا ہویا ہے کوئی گل نہیں سمجھ دو اے نہ ستے نہ جاگ دین 12 بجے صبح دن جی ہوتا اے شکر پڑھو کہ اللہ مینوں تا جگائی کھڑا میں تا اللہ جگائی کھڑا ہے ویسے انی گل دسو کہ سمجھ آ رہی ہے گفتگو سمجھ سب نو آ رہی ہے ہاتھ کھڑا کرو کھا سمجھ آ رہی ہے یا جا رہی ہے آج تو بعد اٹھنا بھی ہے تے گھروں وضو کرنا ہے ہن اگلی گل سن لو پیارے نبی نے فرمایا جڑا بندہ گھروں وضو کر کے جاندا ہے تے انہوں جماعت مل جاندی ہے دوئی شان سنو فرمایا وضو گھروں بنا کے جائے جماعت نال مل جائے میرے نبی نے پوچھا اس بندے نو کتنا ثواب ہے میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابیوں دسو صحابہ کہنے لگے سانو نہیں پتا سانو سونا نبی بیان کرے گا پیارے نبی نے فرمایا جڑا گھروں وضو کر کے آندا ہے پیدل چل کے آندا ہے جماعت نال مل جاندا ہے اس دے گناہ اس طرح مٹ گئے جویں ماں دے پیٹ جو آج پیدا ہویا ہے ایک انعام دوسرا انعام فرمایا انہوں ثواب یہ حاج جتنا ملے آئے حاج جتنا فرمایا جی میں احرام بن کے بیت اللہ دے وچ بندہ حاج کر رہا ہے اتنا ثواب ہے اس بندے نو جڑا گھروں وضو کر کے جماعت نال شامل ہو گیا اتنے بڑے درجات نے ایڈا وڈا ثواب ہے تے گل کی ہے صرف مسیح تے وضو نہیں کیتا گھروں کیتا ہے یہ سارے درجات مل میرے پیارے بھائیو اگر میں درجات دے بارے اور کفارات دے بارے مزید گل کرا توجہ کریم
پیارے نبی نے فرمایا جدو روٹی کھا لو کھانا کھا لو بریانیاں کھا لو حلوے کھا لو کسٹر کھا لو فرنی کھا لو دہیاں کھا لو کھیرا کھا لو مرغے کھا لو چرگے کھا لو کڑھائیاں کھا لو کیلے سیب انار کھا لو ایک دعا پڑھ لو جدو کھانا کھاؤ گے بھوک مٹ جائے گی جدو دعا پڑھ لو گے تے گناہ مٹ جان گے کیسی پیاری دعا ہے جو آمنہ دے سونے لال نے بتائی ہے سن لو دعا آج تو بعد پڑھنی ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ جڑا بندہ کوئی شے کھا کے اے دعا پڑھ لوے اللہ دائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اے سارے گناہ مٹا دیا روٹی کھاتی ہے او بھوک چلی گئی دعا پڑھی ہے تے گناہ چلے گئے اس دعا دا نام بھی کفارات ہے اے پنجی کفارات ہیں پنجی اجے میں دو دسن تیسرا عمل سن لو جدو اذان سنو اذان سن دے ہو کہ نہیں آنکھوں سننے ہیں پر انج سنو جی میں آنا توجہ کر کے اذان سن لو توجہ کر کے جواب دے لو توجہ کر کے درود پڑھ لو توجہ کر کے وہ دعا پڑھو اذان تو بعد ہی دعا اور آخری الفاظ کی نے رضیت باللہ اور ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی جڑا بندہ یہ الفاظ پڑھتا ہے اذان تو بعد اس دعا دے اندر آخری الفاظ اے آندے نے اذان بھی سنی ہے جواب بھی دیتا ہے درود بھی پڑھیا ہے پھر دعا اذان دی پڑھی ہے آخری الفاظ پڑھ کے بندہ فارغ ہویا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اس بندے دے اللہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے لوگوں اے دعا 5 ٹائم تو پڑھ سکنا ہے کیونکہ 5 اذانہ ہو رہی ہیں اگر 5 دفعہ تو اذان دا جواب دے کے دعا پڑھے گا ایک دن دے اندر اللہ نے تینوں 5 دفعہ معاف کر چھڑے آئے جدو ترازو تلے گا 3 قسم دے لوگ ہون گے کچھ ایسے بندے ہون گے جنہ دے گناہ زیادہ ہون گے نیکیاں تھوڑیاں ہون گیا انہوں جہنم نو ٹوریا جائے گا کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہ دیا نیکیاں زیادہ ہون گیا گناہ تھوڑے ہون گے وہ جنت نو چلے جان گے کچھ ایسے ہون گے جنہ دے گناہ تے نیکیاں برابر برابر ہون گے وہ نہ جنت نو جان گے نہ جہنم نو جان گے وہ آراف ایک مقام ہے
جنت جہنم کے درمیان دے اندر اوتھے ہون گے اور اللہ کو معافیاں منگتے رہن گے. بالآخر میرا رب اعراف والوں جنتی بنا لوے گا. کیسا مہربان اللہ ہے. حالانکہ اگر انہوں نے عرب نیکی کیتی آئی تے عربی گناہ ہے. اگر خراب نیکی کیتی آئی تے خرابی گناہ ہے. اگر کئی خراب نیکی کیتی آئی کئی خراب گناہ ہیں. گناہ تو ہوئے پر اللہ آتا ہے جاؤ آخر تو نیکیاں تا کیتیاں نے. اعراف والو تسی بھی جنت چلے جاؤ. کتنا مہربان اللہ ہے, کتنا پیارا اللہ ہے. اللہ غفار بھی ہے, اللہ غافر بھی ہے اور اللہ غفور بھی ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. بڑیاں کرم نوازیاں خدا دی. کام چھوٹے چھوٹے انہاں دے مقام بڑے. جڑا بندہ کفارات عمل کردا رہے گا اے جڑے عمل میں دس رہا او جدو ترازو ہوئے گا گناہ ایک بھی نہیں نیکیاں ہی نیکیاں ہون گیا. اللہ کہے گا جا بندے تیرا تا گناہ ہی کوئی نہیں, میں تے نیکیاں تے بدیاں برابر والوں جنتی بنا لیا ہے. تیرے ذمہ گناہ کوئی نہیں, جا بغیر حساب دے میری فردوس دا مالک بن جا. آج تو بعد وہ عمل کرو گے جنہ عملہ دے نال گناہ مٹ دے. ایک اور سن لو, کدی بازار چ گئے ہو؟ بازار او سر تالا دیو نہیں بازار گئے ہو کدی؟ جڑا بندہ 5 ٹائم مسیح تے چاہتا ہے نا وہ 10 ٹائم بازار بھی آتا ہے. گھروں نکلے گا کتنے آئے گا؟ مسیح چوں نکلے گا کتنے آئے گا؟ اچھا ایک دفعہ بازار چاہ کے بندہ دعا پڑھ لے نا جو نبی پاک نے دسی ہے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ بہت پائیدہ محدث ہویا ہے. محدثین نے کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر جو بخاری لکھ چھڑی ہے اے امت تے انہوں نے احسان کر چھڑیا ہے. اس احسان کو کون چکائے گا؟ پھر ایک بندہ اٹھیا جن دا نام سی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ. انہوں نے فتح الباری لکھی بخاری شریف دی شرح. محدثین نے آکھیا جیڑا امام بخاری دا احسان سی نا وہ ابن حجر نے چکا دیتا. ایڈا پائیدہ یعنی دماغ اندہ اتنا مضبوط تھا انہوں ابن حجر آندر اے پتھر دا باپ انہوں آندر. جیڑی گل آ گئی ہے ساری عمر پھر وہ بھلی نہیں. پتھر دے دماغ کڑا ابن حجر انہوں نے لکھیا ہے کہ اے دعا جڑی ہے بازار آڑی اے ضعیف نہیں, اے حسن درجے دی حدیث ہے. تے جڑی حسن درجے دی حدیث ہوئے انہوں ٹالنا نہیں چاہیے, وہ قابل عمل ہے. دعا کیڑی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدی الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پیارے نبی نے فرمایا ایک باری یہ دعا بازار پڑھ چھڑو تیرا نیکیاں دا جڑا بینک ہے ان دے اندر 10 لاکھ نیکی اللہ جمع کر دائے. 10 لاکھ. اچھی سبحان اللہ گونگے نہیں پڑھ دے پہ. میں نے یہ لگتا ہے کہ تھوڑی سبحان اللہ وانڈ گئی ہے. اچھی بولو ٹیٹ بولو. ایک باری جڑا دعا پڑھ دے بازار دی اللہ 10 لاکھ نیکیاں دے دیندہ ہے. اتھے ہی بس نہیں
دا لکھ اللہ گناہ مٹا دیندہ ہے. اعمال ایسے کریں کہ گناہ مٹ جائیں. ایڈا وڈا عمل ہے کہ گناہ دا لکھ پہ مٹ دن. پھر ایک جنت دے اندر اللہ سونے دا محل بنا دیندہ ہے. اگر 10 باری بازار چاہو تے 10 دفعہ گناہ یعنی 10 لکھ تے 10 باری عمر تے کروڑ گناہ مٹ گیا. کروڑ نیکی میں لگئی اور 10 کوٹھیاں بن گئیاں جنت. ایک کوٹھی دا حال 90 کلومیٹر گوڑائی چاہے. جیڑا ضلع قصور ہے ایڈا وڈا ایک محل ہے تے 10 محل بن جان گے. کیڈی باری دعا ہے, کتنی اعلیٰ دعا ہے. اے نیکیاں بھی مل دین, اندے نال بندیاں دے گناہ بھی مٹ دن. بہت طویل عنوان ہے لیکن پیارے بھائیو جو دسے ہے تسی سنے ہے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلو کوئی نہیں, اگلے سال پھر ہو جس. دعا کرو ذرا نا طریقے. دعا سونی پڑھو, دعا اچھی کرو, یا رو پو یا رومن ورگا منہ بنا لو, اللہ دعا قبول کرے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. هو اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنعم المنتقم العفو الرعوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الزار النافع النور الهادي البدي الباقي الوارث الرشيد الصبور. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في سمعنا. لا إله إلا أنت
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یا اللہ جتنے تیرے سونے گھر دے اندر حاضر نے سب دی حاضری قبول فرما۔ اللہ گنہگار بڑے ہیں، سیاکار بڑے ہیں، خطاوار بڑے ہیں، پر تیری رحمت امیدوار بڑے ہیں۔ اپنی رحمتاں نال میرے سارے بھائیاں دے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ معافی منگنا ساڈی شان ہے، معاف کرنا تیری شان ہے۔ اللہ جو نیکیاں کر بیٹھے ہیں سب قبول فرما۔ اللہ جنہ دے گھراں دے اندر جوان بچیاں بیٹھی ہیں، اللہ معاشرہ بڑا خراب ہے، والدین رات رو نیند نہیں آندی، اللہ انہاں بچیاں نو اچھے بہترین گھر نصیب فرما۔ اللہ جو اپنے گھراں نو چلیاں گئیاں انہاں معصوم بچیاں نو ساری عمر اللہ سکھ نصیب فرما۔ یا اللہ جی اگر بچی ہو جائے پھر بیٹی نو طلاق ہو جاندی ہے، جے اگر اولاد نہ ہوئے تو پھر طلاق ہو جاندی ہے۔ اتنیاں آج دے زمانے دے اندر بچیاں بیچاریاں مظلوم نے، ایڈے ظالم لوگ ہیں۔ لوگوں بچیاں دا تے اتنا مسئلہ دردناک ہے، پیارے نبی نو پتھر مارے گئے، نبی رویا نہیں، جدو بیٹی دا دکھ آیا ہے چپ ہویا نہیں۔ انشاءاللہ کسے دی دھی نو دکھ نہ پہنچے، اگر کسے دی بیٹی دکھی ہے ماں باپ دکھی ہے، اگر بیٹی سکھی ہے والدین سکھی۔ یا اللہ جنہ بیٹیاں نو گھر دیتے ہی نہیں انہاں نو سکھ بھی عطا فرما۔ ماپے شادی کر سکدن جہیز دے سکدن، پر ماں پیو سکھ نہیں دے سکدے، سکھ تے صرف اللہ تیرے کول نے۔ یا اللہ آج دے معاشرے دے اندر اکثر بچیاں آڑے پریشان نے، اللہ انہاں معصوم بچیاں نو سکھ نصیب فرما۔ اللہ جنہاں نو سکھ دیتے ہی نہیں انہاں نو نیک اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جنہاں دے ماپے زندہ نے صحت والی ایمان والی عزت والی لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ میرے ماں باپ فوت ہو گئے، جنہ دے والدین فوت ہو گئے، سب والدین دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا۔ اللہ جتھے ماں باپ لیٹے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا۔ یا اللہ اج ماں باپ کوئی نہیں، ہر شے دتی ہے پر والدین کھولیں۔ اللہ مینوں تے اداسیاں چھا گئیاں، میرے ماپے فوت ہوئے نو تقریباً 35 سال ہو گئے۔ او نوجوانہ اے لمبی عمر واڑیاں نعمتاں نہیں، جنہ کو ماں باپ ساری رات اگر جاگنا پوے تے پیرانو چمنا پوے تے چم دے رہا کرو۔ باپ نو جنت دا دروازہ کہندن سونے نبی پاک، اور ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، تے آج دونوں ہستیاں ہی پریشان نے۔ جمن والے بیٹے نافرمان ہو گئے، عزت والا باپ ہے، بیٹے توہیناں تے تل گئے۔ ہائے جنہاں نو اف کہنا جائز نہیں آ انہاں نو گالاں پہ رہی ہیں۔
जिन्हों जन्नती आख्या गया है अज उन्होंने दुनिया के अंदर रसवा किया जा रहा है। और नौजवाना मापियां दा अदब कर, कदर कर। सानू पुछो जिन्ना कोले नेमतां कोई नहीं, वो बड़ा ही नसीबा वाला है जिन्ना दा वालिदैन जिंदा है या इन्हां दोनों चो एक जात जिंदा है, वो बड़ा नसीबा वाला। मैं जो अम्मा होंदी है कोई बजुर्ग, उन्होंने मैं अपनी वालदा कहना और बड़े बजुर्ग नूं अपना अब्बू कहना। असी इस तरह ही अपने दिल नूं लालची बनाया होया है। लोगो माँ बाप की इज्जत की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। मापियां नूं बुरा ना आख, मापियां की तुहीन ना करो। सब तो वड्डा शिरक है। शिरक तो बाद अगर कोई वड्डा गुनाह है वो माँ बाप की तुहीन है। सब तो वड्डी नेकी तुहीद है। तुहीद तो बाद अगर कोई वड्डी नेकी है माँ बाप की इज्जत है। इतनी शान ते बैतुल्ला दी नहीं जितनी शान माँ बाप दी है। बैतुल्ला नूं कदी गाला नहीं कढ़ना है। माँ बाप दे गिरेबान नूं पकड़ के ते नहरां च सुट रहा है। या अल्लाह आज रहमतां नज़र नहीं आ रही। मुसलमान पिस रहा, उनकी वजह है कि मापियां की इज्जत मुक गई है दुनिया च। या अल्लाह जो गुनाह कर बैठे हैं सारे माफ़ फरमा। अल्लाह जो नेकी कर बैठे हैं वो कबूल फरमा। ऐ अल्लाह अज़ाबे कब्र तो बचा। अल्लाह क़यामत दियाँ सख्तियाँ तो बचा। अल्लाह जहन्नम दियाँ हौलनाकियाँ तो बचा। अल्लाह बग़ैर हिसाब दे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। वसल्लल्लाहु